بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر نوشابہ حسن مراد، آپ کے سامنے دوبارہ حاضر خدمت ہوں ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. آج میرے ساتھ اتنی خوبصورت اور دل آویز شخصیت موجود ہیں جن کو آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے. آج میں اتنی خوش ہوں کہ میرے جذبات جو ہیں وہ ان الفاظ کو تلاش نہیں کر پا رہے. جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں مس مشال حسین ملک صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو. میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئر پرسن بھی ہیں، آپ ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کے لیے میں کون سا لفظ تلاش کروں. اتنی میں آپ سے متاثر ہوں. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی ذہنی پختگی، فکر کی بلندی اور عروج، یہ کہاں سے آیا؟ آئی ایم ریئلی آنرڈ. آپ نے آئی ایم جسٹ ہمبلڈ. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بس یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ تھی کہ اللہ نے جس طرح زندگی آگے جہاں پیدا ہوئی، ماں باپ نے جس طرح کی گرومنگ کی، آئی تھنک مین کریڈٹ پیرنٹس کو ہی جاتا ہے. بالکل. ہم لوگ ان کو جب بوسنیا، چچنیا کے اور صومالیہ کے اور کشمیر اور افغانستان کے بچے جب ان کی فیملیز یہاں آتی تھیں تو اسلام آباد میں اسپیشلی، تو ہمارے پیرنٹس ہمیں ان سے ملواتے تھے. تو وہ کشمیر فنڈ اکٹھا کرنا، تو یہ آئی تھنک ہیومینٹی کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو کریڈٹ پیرنٹس کو اور اس کے بعد ہماری ٹیچرس کو. تو آئی تھنک کیونکہ آپ خود ماشاء اللہ اتنا بڑا آپ کا ہے انسٹیٹیوٹ ہے، تو یہی درسگاہ ہوتی ہے آپ کا گھر، آپ کی والدہ، والد اور آپ کے ٹیچرس، تو انہی کو کریڈٹ ہے. میرا کوئی اس میں جی بالکل. والدین بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اور وسیلہ بنتے ہیں کسی آپ کو اتنے روشن راستے پر جانے کے لیے. اور پھر اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے کہ اللہ نے ایک مقصد دے دیا نا، ایک کاز دے دیا، ایک پرپس دے دیا اور اس کی آگاہی دے دی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے نا اس زندگی میں سمجھتی ہوں کہ ایک شعور سے آگاہ ہونا کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں اور ہمیں کیا کرنا ہے. بالکل ایسا اور ہی ہے. یہی فرق ہے دوسری مخلوق میں اور اللہ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات کہہ دیا، فرشتوں سے بھی زیادہ بلند ہو گئے. تو الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بچپن سے والدین کا زبردست صحبت اور ایک تعلیم اور ان کی تربیت اور یہ ساری چیزوں سے آگاہ ہونا، اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ آپ کا سفر ابتدائی جو ہے یعنی نوجوانی اور وہ سب، آپ کچھ خاص بات بتانا چاہیں گی؟ کیسا رہا، کیسا گزرا آپ کے شوق؟ آپ آرٹسٹ بھی ہیں. جی تھینک یو. جی آپ کا بھی مجھے پتہ چلا آپ بھی پینٹر ہیں اور کیلیگرافی کرتی رہی ہیں. اس میں بھی پینٹنگ کا شروع سے شوق تھا اور پوئٹری کا بھی تھوڑا تھوڑا، اور بس وہی آرٹسٹک سول آپ کو پتہ ہے کھوئے کھوئے ہوتے ہیں. جی 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 اور بڑے رومانٹک ہوتے ہیں ان کا ایک اپنے خوابوں میں، اپنی ڈریم ورلڈ میں. تو ویسی لائف تھی. اور پھر ایک آئی تھنک بہت شائع، ایکسٹریملی شائع. اب میں حیران ہوتی ہوں، مطلب میں ہاؤ آئی انٹریکٹ ود پیپل. آئی یوزڈ ٹو ہیو ویری لائک سلیکٹیو فرینڈز، اور آرٹ روم میں ہی رہنا، گھنٹوں گھنٹوں پینٹنگس کرنا. جی جی. تو لائف کیسے چینج ہو جاتی ہے انسان کی اتنا ہی زیادہ پبلک گلیئر میں، اور بلکہ ناٹ جسٹ پبلک آئے بلکہ دنیا جہان کی ایجنسیز بھی آپ کو واچ کر رہی ہوتی ہیں. تو ایک وہ ہوتا ہے نا، یو آر آلویز بینگ واچڈ، یو آر بینگ آبزروڈ اینڈ دے آر اسٹڈیئنگ یور بیہیویئرس. تو یہ بڑی سی چیزیں ہوتی ہیں فار اے پرسن ہو سو پرائیویٹ اینڈ انٹروورٹ. تو بس پھر کیونکہ جو آپ نے بات کی ہے نا، وہ ڈرائیونگ فورس وہ مشن ہی ہوتا ہے. تو وہ مشنری اسپرٹ ایک جینز میں آ گئی پیرنٹس کی طرف سے، ملک کے لیے انقلابی سوچ اور مسلم امہ کے لیے انسانیت. اور پھر یاسین صاحب تو نیم آف ریولیوشن ہی ہے. تو اس صدی کا آئی تھنک ون آف دا بریوسٹ مین ان دا ورلڈ جنہوں نے ٹکر لی ہوئی ہے اتنی بڑی، مطلب کہ ہندوستان کی بربریت کی، اور ان کی مطلب کہ لوتے بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے. وہ بھی ان سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. انہوں نے ہمیشہ مسکرا کے لائف کو، جو اس کے جتنے چیلنجز آئے انہوں نے اتنا ہی اسمائل کیا. تو ادھر ادھر ماحول بڑا میٹر کرتا ہے آپ کا. تو پھر آہستہ آہستہ امی نے مجھے پورا گروم کیا کہ یو نو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ،
not just dreaming or not just painting, become a voice for all those other ones. تو بس وہ انہیں کی ٹریننگ ہے امی کی. مجھے پتہ نہیں میں اتنی حیران ہو رہی ہوں آپ کی میری چیزیں اتنی کامن کیوں ہیں. آئی واز این انٹروورٹ, آئی واز سو شائے. تو میں نے مطلب پڑھ رہی تھی ڈیپتھ میں اسٹڈی کر رہی تھی, مطلب کریکولم کی نہیں, اس کے علاوہ چیزیں. اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ڈیلیور, آئی وانٹیڈ ٹو امپارٹ دا کاز اینڈ یو نو ڈیلیور اٹ. تو میں یہ سوچتی تھی کہ میں کیسے, میں تو مطلب یہ کہ میں اتنی شائع اور اس طرح کی, سیم گوز فار میرے پیرنٹس نے اتنا کاؤنسل کیا ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے بیفور میٹرک کہ نا اس طرح نہیں, ایسے ملنا ہے, پبلک ڈیلنگ ایسے کرنی ہے, posture کیا ہونا چاہیے, no bending, you know. While I was growing up and there was اتنے دوست ہمارے تھے وہ پیرنٹس کہ ہماری ہر چیز کو انہوں نے سمجھنا. اور پھر جب یہ ایک پرپس آ گیا زندگی میں اور آگے بڑھے تو پھر اللہ سے مانگا بھی اور پھر اللہ نے بولنا بھی سکھا دیا. بالکل. اور پھر وہ جو ایک آگ لگی ہوتی ہے نا اندر, تو یو وانٹ ٹو یو نو پروٹیکٹ اٹ, یو وانٹ ٹو, آپ کے پاس وارمتھ ہوگی تو آپ آگے دیں گے نا, ایمان کی اور کچھ جذبوں کی. تو جب وہ آ جاتی ہے تو آپ چپ نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. سبحان اللہ. کچھ ذاتی سی تو نہیں بات ہے, مطلب یہ کہ تھوڑا سا ہمارے سننے والوں کے لیے, ایک دفعہ میں آپ سے کانفرنس میں ایز این آڈینس ہی بیٹھی ہوگی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک کانفرنس میں آپ لوگ تھے اور پھر کس طرح سے آپ لوگوں کا رشتہ طے ہوا. اور بڑی بڑی خوبصورت سی ایک بات, ایک چھوٹی سی پیاری سی لڑکی, معصوم سی, اور اتنا جوائنٹ یعنی فگر اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہوا. بڑی خوبصورت سی بات. تھوڑا سا کچھ اس کے بارے میں آپ نے اتنا سویٹلی پوچھا, اتنا ویری ویری اٹ واز ویری سویٹ وین آئی کیم ٹو نو نا, you know, I love that. جب میرے بہت پہلے, بہت سالوں پہلے, بس I like it, اچھا لگا. It was really a fairy tale. اگر if you ask me after all these years that you know dreamer type کہ بھی کوئی ہیرو ریئل میں ہیرو کوئی مطلب کہ بریو اینڈ یو نو جس طرح وہ فوک ہیروز ٹائپ کے ہوتے ہیں یا ہسٹری بکس میں آپ نکالتے ہیں نیلسن منڈیلا یا جنا اینڈ یو نو جنہوں نے فریڈم ریولیوشنز میں اس طرح کی وہ فیلنگ آپ یو کین انڈرسٹینڈ. بندہ آٹوگراف لیتا ہے اور پھر بٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ فینس ہونا اور پھر لائف پارٹنر ہونا وہ ایک ڈریم تھی. بلکہ ابھی بھی وہ مومنٹ جو پہلی آٹوگراف تھی وہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے, ان کی ساری ان کا جو پہلا روز دیا, مطلب اٹ از اے ڈریم. مشال, آپ مجھے یہ بتائیے, جس وقت آپ یاسین صاحب سے آپ کا رشتہ طے ہوا, آپ کشمیر کے کاز اور اس سے تو آگاہ تھیں, اس کی جو ایک اہمیت, اس کی اتنی افادیت اور اس کو ایک مشن کے طور پہ اس جد و جہد کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے, کیا آپ نے اس وقت سوچا تھا یا آہستہ آہستہ پھر وہ جرنی آگے بڑھتا چلا گیا؟ I don't know, I think it was a spiritual calling. اور پھر جب پہلی دفعہ میں ان کو ملی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد I had a dream of my father. اس وقت دنیا میں نہیں تھے اور میرے نانا نانی وہ بھی فوت ہو گئے کہ عید کا دن ہے اور انگیجمنٹ ہو رہی ہے ہماری. اچھا. تو وہ مطلب ایک اسپریچولی بھی بڑا ایک نا ان کو ملنے کے فوراً بعد اس طرح کی ڈریم آئی. پھر ارتھ کوئک آ گیا, پھر اس ٹائم پہ بھی وہ آئی ریہیبلیٹیشن جو ساری ہوئی. تو وہ آزاد کشمیر اس وقت ہماری کوئی بات چیت ہے سچ نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ مطلب اسٹیٹ کیس تھے اور آئی واز اے اسٹوڈنٹ نیچرلی. تو انہوں نے میرا ای میل ایڈریس لے لیا تھا تو وہ ای میلز وغیرہ بھیجتے تھے. تو کچھ چیزیں اس طرح پھر آہستہ آہستہ گیٹنگ ٹو نو ایچ ادر اینڈ آئی تھنک کی میں بہت اسٹڈی کرتی تھی مگر بچپن سے کشمیر کی تحریک کے ساتھ ہمارے فیملی کا بہت زیادہ لگاؤ تھا. تو وہی پھر وہ مشنری اسپرٹ بڑھتی گئی. جی. مگر کوئی بھی پریپیئرڈ نہیں ہوتا مطلب بیٹل گراؤنڈ کے لیے جب تک بیٹل اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے اس طرح. بٹ یہ ہے کہ گھبراہٹ نہیں ہوئی. جی جی. مگر یہ ہے کہ جب کبھی کبھی نروس ہو جاتی تھی وہاں پہ جو کچھ ٹریٹمنٹ ہوتی تو میں ایک چیز یاسین کو ضرور میں کہتی دشمن ملک میں آئی ہوں شادی کر کے اور دیکھو یہ کیا کرے. تو یہ بڑا جوک بنتا تھا کشمیریوں میں نا, وہاں سارے کہتے تھے پاکستان سے آئی ہے اور بڑا ہنستے تھے, کہتے پہلے نہیں سوچا تھا. بس وہ کچھ کیونکہ نئی نئی چیزیں ہوتی نا, باڈی سرچ کرنا,
ابیوز کرنا ان لوگوں نے, ریڈز کرنا, تو وہ بہت یہاں تو کبھی نہیں ایسی دیکھے ایسے حالات ہم نے. تو وہ پینک سی ہوتی تھی, اور اسپیشلی بچی کے ساتھ بھی انہوں نے بہت کچھ کوشش کی اس کو بھی ٹارچر کرنے کی when she was a baby. تو that was the defining time. اس سے پہلے تو پھر I was a wife, you know, of a freedom fighter, یا ان کو حوصلہ دینا. بٹ جب بچی کے ساتھ پھر امی نے کہا کہ now become a voice for all the Kashmiri women and children. If you are coming to Pakistan, you can travel. تو وہ پھر آہستہ آہستہ ایوالو ہوئی ہے جرنی. پہلے تو ایسا مطلب کہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا پالیٹکس یا کچھ اس طرح ہوتا ہے نا کہ پبلکلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اس بات کو ایسے کہتی ہوں, میچز آر میڈ ان ہیون. تو یہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا, اللہ نے بنا دیا ہوتا ہے, اسی طرح ہونا ہوتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو یہ تحریک ہے آزادی کی, جو جدوجہد ہے, اس کو آپ اس وقت کہاں دیکھ رہی ہیں, اور یہ اس کا آپ کو کیا کوئی پوائنٹ نظر آ رہا ہے, یا کوئی ایسا نقطہ, کوئی مائلسٹون, یا آپ خود بتائیے کہ آپ کیسے اس کو دیکھ رہی ہیں اس وقت آزادی کی جدوجہد. آزادی کی جتنی بھی ہسٹری اٹھا لیں, جدوجہد جتنی بھی اسٹرگلز آئی ہیں, ان کا جو سیکرٹ ہے وننگ کا, وہ یہی ہے کہ ایز لانگ ایز دا پیپل ڈونٹ گیو اپ اینڈ دے کنٹینیو. تو وار آف نروز اور وار آف اٹریشن ہی ہوتی ہے نا یہ, جی 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 کہ ہو ایور گیوز اپ, دا آکیپائر اور دا پیپل ہو آر لیڈنگ دا ریوولٹ. تو جب بھی انہوں نے مطلب کہ عوام نے تحریک کو مطلب کہ اس میں جذبہ رہا ہے, تو وہ 100% ان کو ہسٹری میں ملی ہے. مگر ٹائم فریم آئی کانٹ ٹیل نور کین یو, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مگر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر, اب دیکھ لیں پیلسٹائن میں جو کچھ ہو رہا ہے, جی اب پورے اسرائیل کے اندر آپ دیکھ لیں, اللہ کی طرف سے آگ جو ایک آ گئی ہے. وہ بھی مطلب ایک بات کر رہی ہوں کہ بہت سے معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں, مگر آفتیں پھر اوپر سے آتی ہیں. اب کشمیر کا جس وقت ہوا 5 اگست, تو اس کے چند مہینے دنیا کو اللہ نے دیے, جب پورا لاک ڈاؤن ہو گیا, بھوکے پیاسے لوگوں کو مارا جا رہا تھا, ریڈز ہو رہی تھی, کیا کیا نہیں ہوا اس زمانے میں. اور یاسین صاحب کو تو مطلب ہی واز کرٹیکلی ایل کے آ گیا تھا, ہی از نو مور 3 اگست 5 اگست سے پہلے. وہ ہمارے لیے تو خیر بہت قیامت تھی, کیونکہ کوئی کنفرم نہیں کر رہا تھا 1 ویک کے لیے کہ از ہی ڈیڈ اور لائیو, جب وہ تہار میں تھے. تو بڑا کچھ ہوا قوم کے ساتھ, شہید گیلانی صاحب کے ساتھ, ان کی جستے خاکی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا. تو تب کرونا آ گیا. میں یہ بات کرتی ہوں کہ ایک اللہ کا قانون ہے, اور اللہ نے ہمیشہ جو ہے نا, جو فرعون تھا اس کے گھر میں موسیٰ, مطلب کہ اللہ نے ہمیشہ یہ دکھایا ہے کہ کمزور نہیں ہے. مطلب کہ وہ کمزور کو اس دور کا جو بہت ہی مطلب کہ ولن کہہ دیں یا فرعون کہہ دیں, اس سے کمزور کو ٹکراتا ہے اور پھر ہرا دیتا ہے. ابھی بھی مطلب کہ اب خانہ کعبہ کا بھی دیکھ لیں کہ وہ سب سے چھوٹی وہ تھی ابابیل, جو برڈس تھیں جنہوں نے آ کے ان ہاتھیوں کو جو جس پہ آئے تھے, تو وہ کس طرح ایک سورہ فیل. تو میں بتائیں کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھی ہم کمزور ہیں یا ہم کم ہیں تعداد میں, 313 تھے ہم لوگ. بالکل. تو مطلب کہ یہ وہی چیز ہے. اس وقت بھی کشمیر اور فلسطین مین ہے, جو کہ ڈائریکٹ جن کی ٹکر ہے اس دور, اس صدی کے فرعونوں کے ساتھ. تو وہی چیز ہو رہی ہے, اور فتح انہی کی ہونی ہے, اور ہوئی بھی ہے پاسٹ میں. ہماری اسلامک ہسٹری میں دیکھ لیں, اوور آل بھی دیکھ لیں, کہ جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں, چاہے ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں, بٹ ان کو ہی ملنی ہے فتح, اور جو ان کے ساتھ ہے وہ پارک ہو گیا. قرآن بھی کہتا ہے نا کہ حق غالب ہو کر رہے گا اور وہ باطل کا سر توڑ دیتا ہے. جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا, تو ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہوتا ہے اور ہمیں امید نظر آتی. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے, بالکل, اور یہ ہر تمام ادیان کے اوپر غالب ہوگا انشاءاللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت, یہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, اس کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 مقامات پہ قرآن میں آیا ہے, اور یہ اتنا ریولیوشنری ہے. ہم لوگ اگر اس کے اوپر تھوڑا سا بھی غور کریں گے, جب اللہ نے ایک بات کہہ دی تو پھر ہمارا ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے. جو آپ نے بدر کی مثال لی, تو دا ڈرائیونگ فورس از ایمان. یس, 100%. دا ڈرائیونگ فورس از ایمان.
اور میں سمجھتی ہوں اس وقت جو ہم مسلم دنیا، مسلم ممالک جو مغلوب ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ایمان جو ہے نا اس لیول کے نہیں ہیں، اور ہم اس طرح سے اپنے ایکشنز کو بھی وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم مغلوب ہیں. اگر ہم متحد ہو جائیں، ہمارے ایمان اتنے اسٹرانگ ہو جائیں، پاور ہاؤس ہو جائیں، تو ہم ان سب کے اوپر بالکل غالب آ سکتے ایسا ہیں. ہی. ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو کشمیری خواتین ہیں یس. اور جو نوجوان بچیاں ہیں، اس وقت تحریک آزادی میں ان کی کیا اسپرٹ ہے اور کتنا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ وہی جینڈر ہے، یہ وہی طبقہ ہے، یہ وہی جنس ہے جس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے. یعنی کوئی قید نہیں ہے، دروازوں کی، دیواروں کی کوئی قدغن نہیں ہے، دندن آتے ہوئے جاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. ظلم کی ایک میں کہتی ہوں انتہا ہے، تو جس پہ شاید اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہو. تو لیکن اس کے باوجود جب میں ان کو دیکھتی ہوں، جب وہ جاتی ہیں اور وہ جب وہ پروٹیسٹ کرتی ہیں، لیکن آپ بتائیے کیونکہ آپ فیلڈ میں ہیں اور آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں کہ اس وقت ان کی کیا سائیکلوجیکل اور اسپرٹس کیا صورتحال ہے. کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کا بچہ مر گیا، کسی کے نوجوان بچے جب کھوئے تھے، تو مجھے اس باغ کی وہ تصویر یاد ہے کہ وہ کتنے دن تک نا وہ اپنے بیٹے کی جو ہے وہ کسی قبر پہ جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید یہ میرے بیٹے کی قبر ہو، جس کا بیٹا کھو گیا اور وہ کہاں ہے، جیل میں ہے یا کدھر ہے، کچھ نہیں پتا، زندہ بھی ہے یا نہیں. تو یہ جو گھر گھر کی کہانی ہے، اس کو آپ کیا بتانا چاہیں گی؟ ایک اس کو میں سم اپ یہ کروں گی، سوری سوال لمبا ہو گیا، کہ آپ ایک تو خواتین کی جدوجہد، ان کی اسپرٹس، اور دوسرا یہ کہ آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی مطلب ورلڈ کو، اس لحاظ سے بھی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، اور نوجوانوں کو. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ریپ ایز اے ویپن آف وار یوز کیا گیا، عورتوں پہ، بچوں پہ، بندوں پہ بھی، جیلوں کے اندر سیکشل ہراسمنٹ اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر تو ہوتا ہی ہے. جی وہ تو ہر گھر میں ہے. جی جن اب میری سسٹر ان لا کے ناخن نہیں ہیں ابھی تک، جی، مطلب جو ٹارچر ان کے ساتھ ہوا ہے، میں تو زیادہ ڈسکس نہیں کرتی ان کا بھی، مگر اس طرح بہت سی، ان کے سارے بال اتر گئے تھے ٹارچر کے بعد، کیونکہ ریڈ ہوئی تھی یاسین صاحب کے حوالے سے. اینڈ شی واز کنسیڈرڈ دا موسٹ بیوٹیفل گرل آف کشمیر. شی واز اونلی 16 بٹ ویری بریو، ویری بیوٹیفل. تو بال ہی اتر گئے سارے. تو اس طرح بہت سی کہانیاں ہیں، اور وہ اپنی پوئٹری کرتی ہیں اکثر، جن کے جوان بچے شہید ہو جاتے ہیں وہاں پہ اکثر عورتیں جو ہے نا ان کی، اور پھر وہ مطلب گانے گاتی ہیں کشمیری کے اندر وہ اپنی یاد میں. اور کچھ کو تو ٹراما وہ ہے کہ وہ مطلب ان کے فیملی ممبر جو شہید ہو گئے وہ بہت بڑی بڑی ایج کی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی ڈال سے کھیلتی ہیں بچپن میں. دے وانٹ ٹو گو بیک ان ٹو دیئر چائلڈہڈ، مطلب کہ دے آر لائک اے گرینڈ مدرز ایج، بٹ ان کو کیونکہ وہ ٹراما اتنے ہٹ کیے ہیں کہ وہ ان کو اپنی وہ ساری لائف کو بھولنے کے لیے بچپن کی ڈال سے ادھر کھیلا. مطلب کہ ایک تو مطلب کہ بہت کچھ ہوا ہے، بہت کچھ ہوا ہے، اور اس کی تو رپورٹنگ ہی نہیں ہے. یہ جو اسٹیٹسٹک پیلسٹائن کی پھر بھی خبریں آتی ہیں وہاں تو آپ، اور کوئی کنزرویٹو سوسائٹی ہے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے کیا کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. اور وہی ہیں جو اس کا فیول بھی ہیں. مطلب جو مرد حضرات ہیں وہ اکثر تحریک میں یا جیلوں میں ہیں یا ان امپلائڈ، ان کو جان بوجھ کے رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی فیملیز کو ولنریبل کیا جائے، یا شہید ہو گئے یا مسنگ پرسنز میں. تو دے آر دا بریڈ ونرز آلسو. سارا جو اکنامک برڈن بھی ہے وہ عورت پہ ہے وہاں کی، اور اس طرح کی انوائرمنٹ میں جب وہ ایک ہاف مدر ہے، وڈو ہے، ہاف وڈو ہے، بچوں کا بھی کرنا ہے، جوائنٹ فیملیز ہیں اکثر کی جو ہمارا کلچر ہے، ان لاس کا بھی کرنا ہے، مسنگ پرسنس کے لیے آرمی کیمپس میں بھی جانا ہے، کورٹس میں بھی جانا ہے، پولیس اسٹیشن میں جانا ہے، قبروں کو ڈھونڈنا ہے جو آپ بھی کہہ رہی تھیں انمارکڈ. مطلب اور کوئی کچھ 7-8 سالوں سے جو ہے ہاف وڈوز ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. پھر ان کے ڈاکیومنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ وڈو ہیں کہ نہیں ہے، تاکہ ان کے ہسبینڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ بچوں کو ٹرانسفر ہو، یا بینک اکاؤنٹس. تو مطلب اٹس آن گوئنگ، ایک کے بعد نیا وار کرائم جو ہوتا ہے کشمیر میں ہوتا ہے. بٹ دے آر دا مین پلر آف دس موومنٹ آلسو. مطلب ان کی بریوری جو دوسری سائڈ ہے، دے ہیونٹ گیون اپ.
کہ وہ اگلی نسلوں کو بھی مطلب کہ اسی سینٹیمنٹ کے ساتھ آزادی کے ناٹ ٹو سرنڈر والا سینٹیمنٹ انہیں ماؤں سے نکل رہا ہے. جو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, جو ہماری سوسائٹی میں یا آن دا ہول مسلم ورلڈ میں جو ڈی سینسٹائزیشن پائی جا رہی ہے اور ہر درجے پر, حکام, پبلک, جنرل, ادھر ادھر, کیسے ہلائیں ان کو؟ بس پھر کوئی اسی لیے ہم شاید بیٹھے آئی تھنک مطلب انڈفرنس جو اتنا آ گیا نا ورلڈ میں کہ یوز ٹو ہو گئے ہیں. جی اب دیکھ لیں پیلسٹائن کا ساری دنیا دیکھ رہی ہے جنرل سے, کوئی نہیں آ گیا ہے جی پریکٹیکلی روکنے کے لیے. کوششیں کی مگر وہ جو پراپر ایک اسرٹ کرنا اسرائیل کے خلاف سینکشنز کرنا پوری مطلب کہ ایک گلوبلی لیڈرشپ کا جو رول مسنگ رہا ہے. تو ایک ہی انسیڈنٹ میں آگ لگی وہاں ساری, تو پھر اللہ ہی نہیں کرنا ہے. اور یہی کشمیر کا ابھی بھی وقت ہے مطلب کہ ہم لوگوں کو ان مشنز کے اندر ایک پریکٹیکل اور ایک بولڈ رول نہیں پلے کریں گے. اگر ہم مطلب ڈیفینسو پالیسیز پر رہیں گے کہ انڈیا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کب کشمیر کے اندر اور ظلم ہوا ہے تو تب ہائپ ہو, تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. افینسو ہونی چاہیے پالیسی. افینسو کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ سالڈ اسٹیپس لیں ٹو انٹرنیشنلائز اٹ اور اویئرنیس کریٹ کریں, ناٹ ون اسپیچ اے ایئر. اس سے کوئی قوم نہیں آزاد ہوئی, اور ان کے سامنے ٹکرنا. تو ابھی بھی ایک فالس فلیگ آپریشن انہوں نے پہلگام میں کیا ہے, تو یہ اگر ٹیرر اٹیک کہیں بھی دنیا میں ہو گلوبلی امپیکٹ نہیں کر سکتا, بیکاز اٹ واز ان آکوپائڈ کشمیر وچ از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بٹوین انڈیا, پاکستان اینڈ چائنا. تو وہ پوری دنیا نے انٹروین کیا, پیلسٹائن میں نہیں کیا اس طرح جس طرح اس پہ ڈائریکٹلی کر لیا. امریکہ نے بھی, چائنا نے, پھر اس کے بعد رشیا بھی بیہائنڈ دا سین, پھر ایران کے آئے ہوئے تھے فارن منسٹر, بیکاز آف دیٹ سینسٹیوٹی آف دیٹ ایریا. تو یہ اب دیکھتے ہیں آگے یہ معاملہ کہاں جاتا ہے. اور یہ واٹر ٹیررزم انہوں نے شروع کر دیا انڈیا نے, اور یہ تو کافی عرصے سے ان کا پلان تھا. اور اس کو لائٹلی لینا یا ڈیمز نہ بنانا یا تحریک کو آواز نہ اٹھانا, کیونکہ جب تحریک بہت اسٹرانگ تھی لیڈرشپ, یہ کبھی ڈیئر نہیں کر سکتے تھے. ان کو سب کو جیلوں میں بند کر کے, زہر دے کے, ٹارچر کر کے, یا ان کو بین لگا کے, اور وہاں پہ 50 لاکھ انڈینس کو وہ سیٹل کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں نا, ان سے گریجولی جو ہے ان کو زیادہ ایک کے بعد دوسرا اسٹیپ انہوں نے لیا ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ جی یہ ہم لوگ آگے سے آگے لیتے رہیں گے, جس طرح نیتن یاہو لے رہا ہے میں بھی لیتا رہوں گا. جنگل لاء ہے, میں سارے نگیٹ کروں گا یونیورسل اور جو بائی لیٹرل ٹریٹیز, تو مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا. تو یہی وہ فیلئر ہے اس ورلڈ آرڈر کا جی جو کہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. جی یونائٹڈ نیشنز ہم چھوٹے سے تھے, سارے ان کے رولز, ان کی باتیں, جو کچھ بھی, تو کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی اسٹیپس نہیں ہے, کوئی انصاف نہیں ہے, کچھ بھی اس کی وہ نظر نہیں آتی. یا بہرحال لیکن ضرور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ راستہ نکالیں گے اور ہمیں دکھائیں گے. آپ کی بیٹی کو بھی آپ لیڈر بنا رہی ہیں؟ وہ تو بن رہی ہے. وہ تو ایک میں کہتی ہوں ہر کشمیری جو بچہ ہے نا, جو بھی اگلی دے آر آل فریڈم فائٹرس. لیڈر کیا ہوتا ہے, مطلب کہ لیڈر کیا بننا ہے, کوئی وراثت تو نہیں ہے. یہ تو ایک تحریک ہے, اس نے بچپن سے سفر کیا ہے. شی از پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. ایوری کشمیری از فائٹنگ فار دیئر آئیڈینٹی, فار فریڈم. تو شی از پارٹ آف دیٹ جرنی, اور اس کے اندر سیکریفائز ہے, اس میں کوئی انجوائمنٹ تو ہے نہیں. بالکل صحیح بات ہے, اٹس اونلی سیکریفائز. بالکل. اور اس کا میں جب دیکھتی ہوں جو خود بھی ہوتا ہے کہ شی واز جسٹ اے بیبی وین شی میٹ ہر فادر. ڈیوائڈیڈ فیملی ہے, 11 سال سے ہم ملے نہیں ہیں, اور 6.5 ایئر سے فون تک پہ بات نہیں اجازت ہے. تو بس یہی ہے, سفرنگز ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ بات میں آپ سے دوبارہ پوچھ رہی ہوں, ہماری گفتگو میں یہ بات آئی ہو, لیکن میں یہ گفتگو ہماری جو بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے اختتامیہ تک پہنچتے ہوئے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو قوت ہے, جو پاور ہے, جو ریزیلینس ہے, جس طرح آپ نے ماشاءاللہ کھڑا رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو, کیسے آپ کنٹین رکھتی ہیں اپنے آپ کو؟ پتہ نہیں, میں آئی تھنک یہ سارا میری امی کا ہے, کریڈٹ چاہتا ہے. انہوں نے مطلب ہمیشہ مجھے I don't want to talk.
It's okay. No, I'm missing my mother a lot. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایسے والدین اللہ نے آپ کو عطا کیے جو کہ آپ کی یہ جو اتنی اسٹرانگ اور خوبصورت شخصیت ہے اس کی تشکیل ہوئی اور آپ ایک مقصد کو لے کر دنیا کے سامنے کھڑی ہوئی ایک چٹان بن کر. اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ آپ اپنے والدین اپنی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ ایک لیگیسی کو لے کے ماشاءاللہ چل رہی ہیں. تو یہ تو ایک دیکھیں نا زندگی تو ہے ہی نام اس کا نا, بالکل, کہ اس طرح کی آزمائش اور یہ سب تو ہوتی ہے اور جدا تو ہونا ہے, لیکن یہ سب عارضی جدائیاں ہیں. بالکل, منزلیں سب کی ایک ہے, ہمیں اس خوبصورت منزل کا تعین کرنا ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. آخری بات میں آپ سے یہ کروں گی کہ اگر یاسین ملک صاحب آپ کو اس وقت سن رہے ہیں تو دیکھیے ان کا نام سن کے آپ کو فوراً نا خوبصورت سی مسکراہٹ, مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب آپ کو مسکراہٹ یہ آتی ہے, میں دیکھتی ہوں آپ کے چہرے پر. اگر یاسین ملک صاحب سن رہے ہیں اس وقت, آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ اگر آپ ان سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو بتائیے. He is just a big source of strength for the entire Kashmiri nation and for all of us, for the family. And ان کا تو میں نے دیکھا ہے کبھی وہ گھبرا ہی نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے دیکھا ہے لائف میں, تو ان سے میں نے بہت سیکھا ہے, چاہے اسپریچولی سیکھا ہو, چاہے ان کی رائٹنگ, کیونکہ اکثر وقت فزیکلی بہت کم ان کے ساتھ گزارا ہے, کیونکہ اکثر جب میں جاتی تھی سری نگر تو ان کو اریسٹ کر لیتے تھے 1-2 دن کے بعد. تو آئی تھنک وی آر ویری پراؤڈ آف ہیم, اینڈ اللہ ان کی حفاظت کرے اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ فتح کے ساتھ باہر نکلے اور اپنی قوم کو آزاد کرائیں ہندوستان سے انشاءاللہ. اسی پیغام کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آمین کہتے ہوئے ہم دل تو نہیں چاہ رہا کہ ہم گفتگو کا مطلب اختتام کریں, لیکن انشاءاللہ پھر آئندہ ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے سے تازہ رکھے, آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ غیبی بہت سارے مددگار آپ کو عطا کریں. میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ پائیں. بہت اچھا, السلام علیکم. اللہ bless you.